آپ تو ایک اور بحران کی بات کر رہے تھے عدالتی حوالے سے، لیکن یہاں تم سیاسی بحران جو ہے، میرا تو ماننا ہے 8 فروری کے بعد سیاسی سٹیبلٹی میرے نظر میں تو خیر نہیں آ سکی ابھی تک۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے 6 سال سے انہوں نے یہی روش اپنائی ہوئی ہے ریزسٹنس والی سیاست کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ایک تو احتجاجی تحریک کا اعلان کروں گا اور وہ شروع بھی بلوچستان سے کریں گے، اور دوسرا جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کا اعلان کیا جے یو آئی نے۔ اس میں بات یہ ہے کہ زیادہ جو امپورٹنٹ بات ان کی مارچ سے شاید میں اتنا پریشان نہ ہوتا، تبھی ٹھیک ہے وہ ماضی میں بھی مارچ کرتے رہے ہیں، ملین مارچ، آزادی مارچ کیا انہوں نے فائن۔ سب سے جو پریشان کن خبر ہے، لوگ اس کو سنجیدہ لے یا نہ لے، میں برصغیر کی سیاست کا تھوڑا سا طالب علم ہوتے ہوئے میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اعلان کہ میں ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے رہا، ان شارٹ وہ انتخابی سیاست کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ہاں ان شارٹ نہیں، کلیئرلی یہ بات ہے تو نہیں کہا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جب آپ یہ مارچ ہوگا تو ظاہر ہے اس مارچ میں اس طرح کے لوگ تو نہیں ہوں گے جو گورنر بنا کرتے ہیں جے یو آئی کے کہنے پہ، یا وزیر بنا کرتے ہیں، یا سینیٹر بنا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب وہ جیالے ہو گئے ہیں عبداللہ محمود صاحب اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود۔ مولانا کے ساتھ کو مسئلہ ہو گیا ہے کہ کیا مسئلہ؟ کبھی ان سے نکل کے پیپلز پارٹی میں جانا، عام طور پر آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو جیسے میں ہوں تو میں کسی دینی جماعت میں جانا کہ چلو یار اپنی آخرت سنبھال لوں، نہیں۔ لیکن سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابی سیاست سے کنارہ کشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو طالبان انقلاب کی جانب بڑھ رہے ہیں، طالبان کے مطالبان، اسلام جو ہے وہ بذریعہ انتخاب آنا ممکن نہیں، اس کے لیے تحریک چاہیے جو طالبان جیسی ہو۔ وہ تو ٹی ٹی پی کہتی ہے، یہ نہیں کہتے۔ دیکھیے انتخابی تحریک، سیاست کی مخالف ہے نا ٹی ٹی پی، یہ نہیں ہے۔ سنیں میری بات، ایران میں جو انقلاب آیا تھا، آپ مسلکی اعتبار سے اگر آپ اس سے مطمئن نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہرحال آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی متشدد تحریک کے ذریعے آیا تھا، عوامی تحریک کے ذریعے آیا تھا۔ تو یہ عوامی تحریک کی بات، وہاں پر جو ہے وہاں پر متشدد تحریک تھیں، جیسے کرد وہاں پہ بہت ملیٹنسی کرتے تھے، وہاں پہ ایک اور تنظیم تھی مجاہدین کے نام سے بنی ہوئی، لیکن امام خمینی کے پیروکار جو ہے وہ بالکل ان کا گاندھین اپروچ تھی کہ جی صرف اسٹریٹ یعنی پروٹیسٹ ہوگا، پورا من کوئی اس میں۔ وہی راستہ مولانا فضل الرحمان بھی تو استعمال نظر بظاہر کر سکتے ہیں نا کہ میں موبلائز کرتا ہوں عوامی تحریک، تو وہ موبلائز عوام کو کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں 8 فروری کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے احتجاج میں میں اچھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 8 فروری کے نتائج اگر قلم قرار دے دیے جائیں اور اسی طریقہ کار کے تحت تازہ انتخابات ہو جائیں تو وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا، نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے نا فی الحال، تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں 8 فروری کے نتائج کے خلاف 25 اپریل سے بلوچستان سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا، پھر عوام کی طرف جا رہے ہیں، عوام فیصلہ کرے گا۔ نہیں، عوام کیا فیصلہ کرے کہ یہ تازہ انتخاب ہونے چاہیے۔ دیکھو یہ تو مولانا صاحب دسن گے نا، بھائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب 1970 کے انتخاب کا وقت آیا نا تو آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں پیپلز پارٹی جو ہے اس میں طلعت محمود نہیں شامل ہو سکتے تھے، ان دنوں ذرا زیادہ بایاں بازو تھا۔ اب نہیں ہے، اب تو خیر کو ٹھیک ہے نا، اب ہر طرح کی، اب دیکھو وہ پہلے تھی کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اب کیا ہے، اب ذرا حلیم ہو گئی ہے کہ ہر چیز جو بھی ہے یعنی کہ موسٹ ویلکم، اب اس میں دانے ذرا زیادہ، یعنی 12 مسالے کی چاٹ ہے، ہر شیڈ کا بندہ اس میں موجود ہے، لیفٹ بھی ہے، رائٹ بھی ہے۔ چلے یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ چلو ہر شیڈ کا ہے کہ کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ میرے جیسے دیوانے ہیں، تو جب پیپلز پارٹی کا جلوس نکل رہا ہوتا تھا یا کوئی ان کی کنونشن وغیرہ، تو ہم وہاں پہ انتخاب یا انقلاب انقلاب انقلاب
وہ یہ کہ نہیں. وہ پھر بڑا مشہور کنونشن ہوا تھا, حالہ کنونشن, مختوم امین فہیم مرحوم کے والد صاحب کے ادھر. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جی ہم نے انتخابات میں حصہ لینا. تو وہ نعرہ ختم اس ہو سے گیا. پہلے یہی بات جو ہے ماچھی گوٹ ایک ہوتا تھا, وہاں پہ جماعت اسلامی جب الیکشن ہونے تھے 50 کی دہائی میں, تو وہاں ہوا. تو وہاں پر مولانا مودودی نے فیصلہ کیا کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں گے. تو ارشاد حقانی صاحب اور مصطفیٰ صادق صاحب اور کافی یعنی کہ ڈاکٹر اسرار وغیرہ, ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب, ہم لوگ تو معاشرے کی اصلاح کے ذریعے اسلامی نظام ہم یہ تو انتخابات کے ذریعے نہیں. بہرحال تو وہ پھر الگ ہو گئے تھے. وہ تو مودودی صاحب مولانا مودودی ابھی بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہے نا جماعت اسلامی تو انتخابات میں. تو وہی دیکھیں کچھ ٹائم کے لیے آپ کو عوام کے ساتھ جا کے اچھا مولانا بھی چیک کریں گے کہ اگر انہیں 8 فروری کے انتخابات اگر بقلم ہو جائیں تو پھر وہ ایک چانس اور دے سکتے ہیں, ورنہ پھر سیدھا سادہ اسلامی انقلاب.